الرحمن الرحیم۔ جس طرح ایک مسلمان عاقل بالغ پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس امت کے ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ اب زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں اگر آج کے مسلمان کو سمجھ آ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اور اس کے مستحق کو پہنچاتے ہوئے ہم پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے فوائد اور برکات کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت، زکوٰۃ اللہ پاک نے اس امت کے ہر صاحب نصاب مسلمان پہ فرض کر دی ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اور ایک مسلمان اگر فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو کس قدر گناہگار ہوگا، اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ بہت بڑی مصیبت اور آخرت کا وبال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ پاک اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ وہ سانپ بن کر اس کے گلے میں ہوگا، اور پھر یہ سانپ اس کے جبڑوں کو نوچے گا، اس کو ڈسے گا اور اس سے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا وہ مال ہوں اور میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جس کا حق تو نے دنیا کے اندر ادا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فوائد اور زکوٰۃ کی برکات کیا ہے۔ دو چیزیں اللہ پاک نے زکوٰۃ کے اندر رکھی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر ایک مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو دوسرے کا حق ملنے کی وجہ سے گویا اس کا مال ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اوساخ کہا۔ اوساخ کہا جاتا ہے میل کچیل کو۔ فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تمہارے مال کا میل کچیل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو گے، نکال دو گے، تو گویا تمہارا باقی مال میل کچیل سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو ایک زندہ فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی برکت سے انسان کا پورا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ترتیب پہ ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہی بڑھوتری کے ہیں دوستو، اس لیے انسان جب ترتیب سے زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہراً لگتا ہے کہ 2.5% کم ہو گئی، ظاہر کی آنکھ سے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کا مال اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے کیوں فرض کی۔ علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت مال ہے، یہ جو سرمایہ ہے، یہ ایک فرد کے پاس جمع ہو کر منجمد نہ ہو جائے، بلکہ یہ معاشرے میں گردش کرتا رہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے۔ اور اس کی مثال فرمایا ایسی ہے جیسے انسان کے رگوں میں خون ہے۔ اب دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اب دعا کے بعد آپ کھڑے ہو کر چلے جائیں گے، یہ سارے جسم کی تندرستی کیوں ہے کہ الحمدللہ رگوں میں خون کی گردش صحیح ہے، وہ خون گھوم رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اگر خون کی یہ گردش رک جائے، کوئی رگ بلاک ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی خون رکنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو گیا ہے نا۔ یہ تو ہمیں اللہ پاک کھلی آنکھوں دکھا رہے ہیں
کہ جب خون کا دورانیہ رک جائے کسی جگہ پر تو وہ جسم جام ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے، اگر ایک انسانی معاشرے میں مال جمع ہوتا رہے، ایک مخصوص طبقہ سرمایہ دار بن کے اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، غریب اور مستحق کو اس کا حق نہیں ملے، تو یاد رکھیں اس معاشرے کا چلتا ہوا نظام رک جاتا ہے۔ بہت ساری خرابیاں، برائیاں، جرائم، ظلم، چوریاں، حق تلفیاں اسی کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ایک بہت بڑا عمل رکھا ہے، اور انشاءاللہ اب آگے زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔